وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، خواتین ملت، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت اور تلقین کرتا ہوں، اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنی پیدائش کے مقصد میں غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کس مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب مبین میں اپنے کلام میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انس و جن کی تخلیق کا مقصد خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہے، اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا، بلا شرکت غیر اللہ کے لیے بندگی بجا لانا توحید ہے۔ اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کرام و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کی غرض و غایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کرے، بندگی کو، اطاعت کو، فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرے، حنفاء یکسو ہو کر، یعنی غیر اللہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہوں، اللہ کے علاوہ کی بندگی کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بندگی کرے۔ اسی کو بندہ حنیف کہتے ہیں۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں عربی زبان میں جس کا پاؤں ٹیڑھا ہو، پاؤں کی انگلی بھی اسی کی طرف مڑی ہوئی ہو۔ عام طریقہ سے ہم لوگوں کا قدم سیدھا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا قدم ایک یا دونوں قدم ٹیڑھا ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں انہی کی طرف مڑی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ حنیف شخص ہے، احنف۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین تھے، ان کا بھی لقب ہے کہ وہ بندے حنیف تھے۔ اللہ نے ان کی صفت بتائی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یکسو تھے، پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، غیر اللہ سے کٹ چھٹ کر کے صرف اللہ کے ہونے والے، یعنی خالص موحد۔ اللہ نے فرمایا کہ حکم دیا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کرے، دین کو، اطاعت کو، عبادت کو، عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے، حنفاء یکسو ہو کر پورے طور پر اللہ ہی کی طرف مائل ہوں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کرے، جو اللہ رب العالمین کی توحید کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، عملی نمونہ ہے، جس میں آدمی اپنی بلند پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاتا ہے زمین پر، اور مال کی زکوٰۃ دے۔ یہ دو خاص عبادت، بدنی اور مالی عبادت کا اللہ نے اس پہ ذکر فرمایا، اور فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اور بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 21ویں نمبر کی آیت، جس میں پہلا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، شرک سے بچو، غور کرو کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے۔ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، وہی مخلوق کی بندگی کا مستحق ہے۔ یہ سیدھی تھیوری ہے، قانون ہے اللہ کا۔ قرآن نے کئی جگہ چیلنج کیا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ کائنات ہم نے بنائی ہے، زمین آسمان ہم نے بنایا ہے، زمین جائیداد کاروبار پتھر پہاڑ دریا سب ہم نے بنائے، جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بتاؤ۔ قرآن نے کہا ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون، اللہ ہی تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ کیا کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان سے زمین سے روزی دیتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے تمہارے لیے غلے اگاتا ہے، معدنیات نکالتا ہے؟ جب سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو بندگی صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہی بندگی کا مستحق ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا خالق ہے، رازق ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بندگی کا مستحق ہے۔ کہاں مشرکین مکہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یہ جو انجینئر حضرات ہیں جو مختلف گاڑیاں بناتے ہیں، یہ اسمبل کرتے ہیں، لوہا انہوں نے نہیں پیدا کیا، ابرک انہوں نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو علم اور عقل دیا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق سے، معدنیات سے، لوہے لکڑ سے وہ اسمبل کرتے ہیں، ایک سامان تیار کرتے ہیں۔ تو یہ کاریگر ہیں، صانع ہیں، یہ صانع ہے، کاریگر ہے، انجینئر ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ کاریگری کے معنی میں بھی خلق آتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب خالقوں میں اچھا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ نہیں، کاریگر۔ ایک گاڑی نہیں تھی، وہیکل نہیں تھی، اسے وہیکل بنا دیا، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے پیدا کیا، پیدا اس نے نہیں کیا، اس نے اسمبل کیا، تیار کیا، وہ کاریگر ہے۔ جس نے معدنیات پیدا کیا، جس لوہے لکڑ سے یہ سامان بنا، وہ اللہ نے پیدا کیا، وہ پتھر اللہ نے زمین میں پیدا کیا، پہاڑوں پر پیدا کیا، جس سے لوہا بنتا ہے۔ تو خالق صرف اللہ ہے، باقی کاریگری تو اور لوگوں کو بھی اللہ نے سکھائی ہے۔ تو جو خالق ہے وہی بندگی کے لائق ہے۔ اب یہ بندگی جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، یہ بندگی بڑی اسلام میں جامع اور معنی ہے۔ ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ جو بات بھی آپ منہ سے نکالتے ہیں اللہ اس سے راضی اور خوش ہے، جو کام آپ کرتے ہیں اس سے اللہ راضی میں بھی آپ کے، وہ سب عبادت ہے۔ قلبی عبادت، جیسے اللہ سے محبت ہے آپ کے دل میں، اللہ کی طرف آپ کے دل کی رغبت ہے، اللہ کا آپ کے دل میں خوف ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے، تکلیف سے نجات پانے کے لیے صرف آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے،
بظاہر اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن آپ کا دل ایک دم اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ ہی ہم کو نجات دے سکتا ہے، اللہ ہی ہمارے مطلوب اور مقصود کو پورا کر سکتا ہے۔ تو دل کا خالص اعتماد، غیر متزلزل یقین اگر آپ کا اللہ کے اوپر ہے کہ وہی کام بنائے گا تو بنے گا، ادروائز نہیں ہوگا، تو یہ توکل ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ یہ سب قلبی عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ اور زبان کی عبادت جو آپ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، کلمہ توحید و رسالت زبان سے نکالتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بھلی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ سب جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جو زبان سے ادا ہوتی ہے، جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ ایک اچھی بات کسی کو کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی عبادت ہے آپ کے لیے۔ اور اعضاء اور جوارح سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، جیسے نماز کی ادائیگی ہم لوگ کرتے ہیں، قلبی عبادت بھی ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زبان اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے گنگان کرتی ہے، اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عبادت ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، چاہے اس کا تعلق قلب سے ہو، اس کا تعلق زبان سے ہو، اس کا تعلق بدن سے ہو، یا اس کا تعلق مال سے۔ گویا جانی اور مالی، بدنی اور مالی تمام عبادتوں کا ایک قسم واجب ہے اور ایک قسم مستحب ہے۔ ایک قسم واجب جس کو نہ کرنے پر ہمیں گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، ہماری پرشش ہوگی، وہ واجب عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی طرح کی عبادتیں ہیں۔ ان میں بعض عبادتیں ایسی ہیں جو یومیہ ہیں، جیسے یہ پنجگانہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے واجبات اور فرائض میں سب سے محتم بالشان اور سب سے ایک نمبر کی عبادت ہے نماز، اور یہ یومیہ 5 وقت ہے۔ 5 صلوات فرضہن اللہ فی اليوم واللیلہ، صحیحاً کی روایت ہے 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی اپنے بندوں پر رات اور دن کے اندر، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسا کہ ہماری اکثر آبادی 2 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کوئی 3 وقت پڑھتا ہے، کوئی 4 وقت پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہی نہیں ہے، عام عادت بنائے ہوا ہے، فجر جب اٹھے گا تو 8 بجے پڑھے گا، 9 بجے اٹھے گا تو پڑھے گا۔ 5 وقت کی نماز یومیہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، فرض ہے، اور اس سے مستثنیٰ کوئی نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک عقل و ہوش باقی ہے، سوائے عورت کے جو اپنے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتی، باقی سب پر فرض ہے، چاہے آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو یا صحت یاب ہو۔ بیمار ہیں بستر مرض کے اوپر ہی، بستر مرض کے اوپر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ کے پڑھیے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، نہیں ہے تو کروٹ لیٹ کے پڑھیے، اتر دکن سرہانہ کیجئے کہ رخ آپ کا قبلہ کی طرف ہو۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی حالت میں آپ کو چت لٹا دیا گیا ہے تو سر آپ کا پورب ہو، پاؤں آپ کا پچھم ہو، وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے، ہاسپٹل کی مجبوری ہے کہ آپ کھاٹ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، تو جس رخ پر آپ ہیں اسی رخ کے اوپر آپ نماز پڑھیے، گردن ذرا سا رکوع میں جھکایا، سر کو سجدے میں ذرا سا اور گردن جھکایا، یہ گردن کے جھکنے سے رکوع اور سجدہ ہوتا جائے گا۔ لیکن جب تک وہ نماز باقی ہے، پانی سے طہارت کر کے ہو یا مٹی سے طہارت کر کے ہو، اگر کوئی پانی سے طہارت کرانے والا نہیں ہے یا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو طہارت سے، جس حال میں بھی ہے، مرد عورت سب پر اللہ رب العالمین نے یہ عبادت فرض کی ہے۔ اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر یہ عبادت ہم لوگ کی زندگی میں نہیں ہوئی یا یہ مقبول نہیں ہوئی تو دوسری عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں فرمائے گا۔ بڑا مسئلہ یہ، نماز درست ہوگی تو دوسری عبادتوں کو دیکھے گا۔ نماز کی عبادت اگر نہیں ہے ہماری زندگی میں یا مسترد کر دی گئی، نماز رد کر دی گئی، تو کسی اور دوسری عبادت کی طرف اللہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے بندے کا اللہ تعالیٰ جو سوال کرے گا اپنی عبادتوں کے تعلق سے، وہ نماز ہی ہوگی۔ اللہ، اس سے آپ اسلام کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں، نماز، اسلام میں نماز کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے کہ تمام تر عبادتیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے زمین پر نبی پر فرض کی اور آپ کی امت پر فرض کی، لیکن ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اور آپ کی امت پر جو عبادت فرض کی ہے وہ نماز ہے، جو لیلۃ المعراج میں اللہ نے فرض کی۔ گویا کہ نماز انسان کی معراج ہے، پیشانی اس کی زمین پر ہوتی ہے لیکن روح اس کی آسمان کی بلندیوں میں ہوتی ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سجدے کی حالت ہے، اور سجدے کی حالت اتنی زبردست حالت ہوتی ہے، تواضع اور خاکساری کی انتہا ہے
کہ یہ بلند پیشانی جو کسی بڑے سے بڑے کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے میں عزت محسوس کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ اور معاشرے کے مرد اور عورت نماز سے غافل ہے۔ اس کا خاص اہتمام کیجیے۔ گھر کے گارجین ہیں آپ کو حکم ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سال کے ہو گئے بچے، نماز کا حکم کرو۔ 7 سال سے پہلے نہیں، 7 سال میں تمیز ہو جاتی ہے ان کو دائیں بائیں کی۔ کچھ مکتب میں بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ، 2-4 صورتیں، تحیات، درود وغیرہ ان کو آ جاتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ مکتب کی تعلیم کو مضبوط کیجیے، مسجد میں تعلیم کا انتظام کیجیے، مکتب کی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ یہاں سے بچوں کی شروعات کیجیے پڑھنے پڑھانے کی، ان کو پہلے مسلمان بنائیے، اسلامی بنیادی تعلیمات سے ان کو آگاہ کیجیے۔ جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم، 10 سال کے ہو جائے تو مارو ان کو، نماز ترک کرنے پر ایسی مار جو وہ برداشت کر سکے، زیادہ تکلیف دہ مار نہیں، کیونکہ نماز اب بھی فرض نہیں ہوئی ہے ان پر۔ نماز فرض ہوگی جب وہ بالغ ہوں گے، لیکن یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ بلوغت کی عمر سے پہلے پہلے ان کو نماز کا عادی بنا دو کہ وہ کسی حال میں نماز نہ چھوڑیں۔ نماز کے تاریخ کو کافر کہا گیا، سب آپ لوگ سن چکے ہیں۔ تو یہ اہم عبادت ہے، یہ یومیہ 5 وقت ہے، اور ہفتہ واری عبادت ہے۔ یہ جمعہ ہے جس میں آپ آئے ہیں، مختلف محلوں سے آ رہے ہیں۔ جو لوگ وقتی نماز اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جمعہ کے روز اہتمام سے وہ کسی بڑی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جس کے لیے بطور خاص اللہ نے ایک سورہ جمعہ اتاری اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کاروبار چھوڑو، اذان ہونے کے بعد اب تمہارا کسی کاروبار میں لگا ہونا، کسی کام میں لگا ہونا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ اس سے پہلے آتے ہو، جو جتنا پہلے آئے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے، سب آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن اذان ہو گئی، اگر خطبے کی اذان ہو گئی تو اب تمہارا رکنا، اپنے کام میں لگنا تمہارے لیے ناجائز، حرام ہو گیا۔ اب سیدھا رخ ہونا چاہیے مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف پڑھو۔ یہ ذکر کیا؟ یہ خطبہ ہے، اور یہ ذکر خطبے کے بعد جو نماز ہے، جمعہ کی نماز کے لیے یہ جو خطبہ ہے یہ شرط ہے۔ اگر کوئی آیا صرف جمعہ کی نماز پڑھ کے چلا جائے، خطبہ نہ دے تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ہفتہ وار عبادت ہے، جو مسلمانوں کی عید ہے، ہفتہ واری عید ہے، اس کا خاص اہتمام کیجیے۔ جمعہ کے دن کام کاج کم کیجیے، اور جلدی ناشتے واشتے کے بعد، فراغت کے بعد، قضائے حوائج سے فارغ ہو کر کے، مسواک وغیرہ کر کے، نہا دھو کر کے اچھا سے اچھا کپڑا زیب تن کیجیے، اور مسجد میں آئیے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی وقت ہو اس میں نماز 4 رکعت 10 رکعت پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، یہاں تک کہ امام جب ممبر پر چڑھے اس کا خطبہ سنیے، آپس میں گفتگو مت کیجیے، اشارہ بازی مت کیجیے، اور نماز پڑھ کر کے نکلیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن، آنے والے 10 دن کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہوں گے تو یہ جمعہ کی یہ حاضری اور آج جمعہ کے اندر یہ اہتمام جو آپ کا ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے ہماری، جو ہفتہ واری عبادت ہے۔ بعض عبادتوں میں، واجب عبادتوں کے اندر وہ عبادت ہے جو سالانہ ہوتی ہے، جیسے ماہ رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک مہینہ خاص متعین ہے جو اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ ابھی ہم 6ٹھے مہینے سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد ماہ رجب آئے گا، اس کے بعد شعبان آئے گا، اور پھر ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہوگا اپنی برکتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت سے رکھے، اور روزے کی اہم عبادت کو بحسن و خوبی انجام دینے کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سالانہ عبادتوں میں جو واجب اور فرض عبادت ہے ہماری، وہ زکوٰۃ ہے، جو بہت ہی پاکیزہ چیز ہے، اور آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے، آپ کے نفس کو پاک کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے، آپ کے فقراء اور مساکین کی حاجتوں کی تکمیل کے لیے آپ پر فرض کی گئی ہے۔ مالداروں سے لے کر کے زکوٰۃ غریبوں میں صرف کی جاتی ہے۔ اب یہ سال میں مال مویشی ہو، کسی کے پاس سونا چاندی ہو، کاروبار ہو، روپیہ پیسہ ہو، سب پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ لگتی ہے، سوائے کھیتی کرنے والوں کے، کھجور انگور کا باغ رکھنے والوں کے لیے، کہ اگر ان کے یہاں کھجور انگور کے پھل سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، یا ہمارے یہاں فصل 2 مرتبہ تیار ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی فصل خریف ہے، پھر فصل ربیع ہوگی، دھان کی فصل ہوئی ہے، ابھی گیہوں کی فصل ہوگی، تو ایک موسم میں جتنے غلے ہوتے ہیں ان کی اپنی مقدار ہے کہ جب وہ 5 وسق کو پہنچ جائیں، جو کہ 9 کنٹل ہے، بعض علماء نے 7.5 کنٹل کا، بعض نے کہا کہ 9 کنٹل ہے۔ اگر 9 کنٹل غلہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو سال میں اگر 2 فصل ہوتی ہے تو 2 مرتبہ زکوٰۃ دینا، ورنہ تمام کاروباریوں کو، پیسے والوں کو، کاروباریوں کو
ملازمین کو، اور سونے چاندی کی زکوٰۃ، کاروبار کی زکوٰۃ سب سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے. یہ بھی سالانہ عبادت ہے. یہ سب واجب عبادت کا ذکر کر رہا ہوں. اور ایک عبادت ایسی بھی واجب اور فرض ہے جو پوری عمر میں فرض ہے، ایک مرتبہ جو مستطیع بندہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ ہے حج اور عمرہ. زندگی میں ایک مرتبہ بلوغت کے بعد سے لے کر کے مرنے سے قبل تک ایک مرتبہ ایک عمرہ اور ایک حج کرنا واجب ہے. اس کے بعد جو عمرے پر عمرے لوگ کرتے ہیں، حج کے بعد حج کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ سب نوافل ہیں. تو یہ جو قسمیں ہیں عبادتوں کی، یہ واجب عبادت کی قسمیں ہیں جو فرض ہیں ہم پر. اتنی ان کے علاوہ جو عبادات ہیں وہ نفلی عبادات ہیں، جیسے آپ سنن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں نمازوں سے پہلے. جی، اور بھی دوسرے اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی اوقات نہیں ہے، نفل کے لیے کوئی وقت نہیں ہے خاص. بس یہ دیکھنا ہے کہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے. جمعہ کے علاوہ عام دنوں کے اندر زوال ہو جائے تب، جب آسمان کے اوپر سورج بالکل بیچ آسمان میں ہو، سایہ کسی بھی چیز کا ٹھہرا ہوا ہو، اس وقت 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے جو سایہ زوال کا ہوتا ہے. جب سورج جیسے ہی پچھم جائے گا، سایہ نیچے گرے گا تو سمجھ لیجیے کہ زوال ہو گیا. یعنی سایہ زوال مانے سایہ ڈھل گیا. بیچ آسمان میں جب تک سورج ہے، سایہ کسی بھی لکڑی پر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ممنوع وقت ہے. جیسے ہی سورج جہاں بیچ آسمان سے ذرا سا مائل ہوا پچھم کی طرف، بس سایہ اس لکڑی کا ہلکا سا پورب گرے گا، بس سمجھیے کہ زوال ہو گیا، مکروہ وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت آپ کی شروع ہو گیا. تو اسی طریقے سے سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، تو اس وقت آپ کے لیے نفل نہیں ہے. باقی کسی بھی وقت پڑھ لیجیے. سورج کے طلوع سے لے کر کے زوال سے پہلے تک آپ نماز پڑھیے. ظہر عصر کے درمیان میں آپ پڑھیے، مغرب سے عشاء کے درمیان میں آپ سنن پڑھیے، عشاء سے فجر تک کے درمیان میں آپ تہجد پڑھیے. ہاں، عصر کی فرض نماز کے بعد اور فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سنت کے نام پر، مگر یہ کہ ایسی نماز جس کا سبب ہو، جیسے جنازہ آ جائے تو پڑھ لیجیے، یا مسجد میں اگر آپ آتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے گئے گھر، پھر آئے مسجد میں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیے. عصر کی نماز پڑھ کے گھر گئے اور پھر آپ کو لوٹنا ہے مسجد میں، چلتے ہیں وہیں ذکر و اذکار میں رہیں گے، قرآن یاد کریں گے کچھ، تو آئیے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے تحیۃ المسجد بیٹھیے. اسی طریقے سے نفلی روزے کا بھی کوئی دن نہیں ہے. سال کے 5 دن کو عید بقرعید، اب بقرعید میں 10ویں تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ 11 12 13 جس کو ایام تشریق کہتے ہیں. سال میں 5 دن چھوڑ کر کے سال کے جس دن میں آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیے گا، مگر یاد رکھیے جمعہ کا دن اسپیشل خاص مت کیا کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی بھی آدمی نفلی روزہ نہ رکھے، الا کہ ایک دن پہلے رکھے یا ایک دن بعد میں رکھے. جمعرات جمعہ رکھیے یا جمعہ سنیچر رکھیے گا، تب صرف جمعہ اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ بدعت ہو جائے گا. تہجد کسی بھی رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر رات میں پڑھیے، لیکن نہیں آج لیلۃ الجمعہ ہے نہیں کرنی. اسی طریقے سے نفلی روزہ ہے، آپ جب چاہیے رکھ لیجیے. نفلی صدقہ ہے، سالوں بھر آپ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. جب زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ فوراً نکال دیجیے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے آپ کے اوپر. وہ قرض لے کے مت جائیے، فوراً ادا کیجیے حساب کتاب کر کے. لیکن نفلی صدقہ ہے 10 20 100 50 200 400 500 1000 2000 اپنی صلاحیت کے مطابق دیتے رہیے. یہ سب اللہ رب العالمین کے بینک میں جمع ہو رہا ہے. کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حسن نیت پر اس کو بڑھاتا ہے. سمجھا؟ تو مال والوں کو چاہیے کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھے، موقع کو، صدقہ اور خیرات کے موقع کو غنیمت سمجھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ دستک دے تو اس وقت تمنا کرو کہ کاش ذرا سی تاخیر کر دی جائے، ہمارے موت میں تھوڑی مہلت دے دی جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کر دوں اور نیکوکار بن جاؤں. یعنی اس کی تمنا آدمی مرنے کے وقت کرتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے کہ کاش کہ میں نے مال سے اتنی محبت نہ کی ہوتی، آج تھوڑا سا موقع مل جائے تو میں صدقہ کر کے اللہ کو راضی کر لوں. تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ جب آپ کافی افسوس ملے کہ کاش میں نے صدقہ کیا ہوتا یا کاش مجھے موقع مل جائے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو موقع دیا ہے اس میں آپ عبادت مال خرچ کر دیجیے. اور حج عمرہ فرض ہو گیا ہے آپ پر، مالدار ہیں تو فوراً بلا تاخیر حج کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری میں حج فرض ہوا، صحیح قول کے مطابق 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن مشرکین کی آمد و رفت تھی مکے میں اور ننگے طواف کیا کرتے تھے. جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سال 9 ہجری میں حضرت ابو بکر چلے جائیں، امامت کر لیں، امیر الحج بن کے چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد اعلان کروایا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی مکے میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا. نعوذ باللہ، کیسی جاہلیت کی رسم تھی بتائیے. مرد پورا ننگا ہوتا تھا طواف کرنے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور
اور وہی جامعہ جالیدار ہوتا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مگر یہ کہ قریش کے لوگ اگر کسی کو اپنا کپڑا دے دے، جو کعبہ کے نگہبان اپنے کو کہتے تھے، وہ نگہبان اگر اپنا کپڑا مرد کو دے دے یا ان کی عورتیں آپ کی عورتوں کو دے دے تب تو وہ ٹھیک ہے کپڑے میں کرتی، ورنہ وہ کپڑے میں نہیں کرتی۔ نیا کپڑا بھی اگر پہن کے آتے تو طواف کرنے کے بعد اس کو وہیں اتار دیتے اور ننگے باہر جاتے، کہتے ہم ایسے کپڑے میں کیسے اللہ کے سامنے طواف کریں جس کپڑے میں ہم نے گناہ کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس قدر بے حیائی تھی، آپ غور کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار یہ اعلان کر دو اس سال 9ویں ہجرت میں، یہ سال حج فرض ہوا، ابو بکر صدیق کی قیادت میں قافلہ گیا، کہ کہہ دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں یعنی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا اور کوئی ننگا کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ جب سن 10 ہجری میں ماحول پاک صاف ہو گیا تو آپ نے حج کیا، اور حج کے کچھ ہی دنوں کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں پر حج فرض ہے لیکن انتظار کر رہے ہیں بڑھاپے کا، کیا معلوم سمجھ میں نہیں آتا کہ چاہتے ہیں کہ کیا گوڑک دھندا زندگی بھر کر لیں، حلال اور غیر حلال حرام طریقے سے مال دولت سمیٹ لیں، بچوں کے لیے کچھ جائیداد بنا دیں، گھر دوار بنا لیں، بازار میں زمین خرید کر کے شاپنگ مال بنا دیں، اس کے بعد جائیں گے توبہ کر لیں گے۔ کسی کی جائیداد ہڑپو گے، کسی کے ساتھ چیٹنگ کرو گے، بے ایمانی کرو گے، کسی کا پیسہ حرام لو گے، وہ معاف ہو جائے گا حج کرنے سے، جب تک کہ وہ جس کی جائیداد تم نے ہڑپا ہے اس کو واپس نہ کر دو اور اس سے معافی نہ مانگ لو، کبھی نہیں اللہ معاف کرے گا۔ وہ اپنے حق کو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق کو چھوڑے گا نہیں، اس کا حساب لے گا تم سے، اور نہیں دو گے تو تمہاری نیکی اللہ کاٹ کر کے قیامت کے دن دے گا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کا ثواب دے دے گا، اور اس کے بعد بھی دعوے دار اگر کھڑا ہوگا کہ نہیں ہم کو کہاں ملا، تو اللہ کہے گا تمہارا گناہ ڈالتے ہیں، اس کو جہنم رسید کرتے۔ تو اس لیے جیسے ہی حج فرض ہو جائے حج کرو۔ داڑھی ہمارے تب ناتی پوتا والے ہوں گے تب داڑھی رکھیں گے، ابھی شرم لگتی ہے جوانوں کو، جی داڑھی ہے تو شرم لگتی ہے، داڑھی والے سے کہیں شادی کریں گے؟ آج کل کا مزاج ماحول بن گیا، کیا بچوں کی تربیت آپ نے کی ہے؟ اور آج ماشاءاللہ ایک ٹریڈ چلا ہوا ہے، ساؤتھ انڈیا میں جائیے، دوسرے ملکوں میں جائیے، نوجوان ڈاکٹرز، جی میں نے پائلٹس کو دیکھا ہے، نوجوانوں ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، انجینئروں کو دیکھا ہے، ساؤتھ میں حیدرآباد وغیرہ میں بہت دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، ماشاءاللہ سب کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ہمارے طریقہ سے کھٹکی داڑھی نہیں جو گال میں سٹی ہوئی ہوتی، جو فیشنیبل داڑھی ہوتی ہے وہ نہیں، اب ماشاءاللہ انتہائی خوبرو نوجوان ہے، پینٹ شرٹ ٹائی لگائے ہوئے ہیں لیکن داڑھی، اس سے سمجھوتا نہیں کیونکہ یہ اسلام میں واجب ہے۔ اللہ اکبر، عبادتوں کے انجام دینے کے لیے بڑھاپے کا انتظار ہے آپ کو، یہ سب واجب عبادات ہے آپ کی، اس کے علاوہ نفلی عبادات ہے۔ اسی طریقے سے عبادتوں کے لیے، عبادتوں میں ضروری ہے کہ وہ جو گناہ اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے، بڑے بڑے گناہ، جسے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، قتل نفس ہے، جی اولاد کو قتل کر دینا ہے بھوک مری کے ڈر سے، بچہ پیدا ہی نہیں کرنا ہے، 2 بچے کے بعد آپریشن کرا دیا، بچوں کا ایبورشن کراتے جا رہے ہیں کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پڑھائیں گے، زناکاری کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، یہ سب تو کھلا ہوا گناہ ہے جو سب جانتا ہے۔ تو جو واجب جو حرام گناہ ہے ان سے پرہیز کیجیے، کیونکہ جس طریقے سے واجبات کی بندگی، نماز روزے کی ادائیگی عبادت ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے اجتناب بھی عبادت ہے۔ اسلام دونوں چیز کے مجموعے کا نام ہے، واجبات فرائض کو بجا لاؤ اور حرام سے پرہیز کرو۔ ایک طرف تو نماز بھی پڑھ رہے ہو بھی کر رہے ہو، ایک طرف تعمیر بھی کر رہے ہو، دوسری طرف سے اس کو بھی کر رہے ہو، تو ضروری ہے کہ آدمی نیکی کرے اور گناہوں سے باز آئے۔ تو یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ حتیٰ کہ اسلام میں جو چیز جن کا تعلق عادات سے ہے، آپ کی عادتوں سے ہے، کھانا پینا آپ کی بنیادی ضرورت ہے، سونا آپ کی بنیادی ضرورت ہے، نیند لینا، اگر آپ نیند اس لیے لیتے ہیں رات بھر سوتے ہیں، دیر رات تک ہم لوگ کھیلتے رہتے ہیں موبائل سے، جلدی سوتے ہیں کہ انشاءاللہ اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد پڑھ لیں گے، نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز تو ہماری وقت پہ ہو جائے گی، جماعت سے ہو جائے گی۔ قسم پاک پروردگار کی، یہ آپ کے لیے عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سو رہے ہیں کہ فجر میں اٹھ جائیں گے، دن میں کام کاج کریں گے، روزی روٹی کی تلاش میں نکلیں گے تو نیند غالب نہیں رہے گی، تو یہ عبادت ہے آپ کا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میاں بیوی کا ہم بستر ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ شہوت ہے، خواہش نفس کی تکمیل ہے، اس میں لذت ہے، یہ ثواب کا کام کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا کہ اگر یہی کام جسمانی تعلق اگر مرد کسی غیر ناجائز عورت سے کرے جو اس کے لیے حرام ہے تو زناکاری ہوگی نا، گناہ ہوگا نا، کہا ہاں، تو کہا کہ اگر یہی جائز کام اپنی بیوی سے کرتا ہے
تو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ کتنی نیچرلی بات آپ نے کہی۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے کہ آپ کی جو عادتیں ہیں اگر وہ بھی نیک نیتی سے آپ کرتے ہیں، محنت مزدوری اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کو کھلائے، بیوی آپ کے سامنے لے آئی کھانا، اب بیٹھ کے کھلا رہی ہے آپ کو، اور آپ نے محبت سے ایک لقمہ توڑ کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا، یہ ایک طرح کی مداعبت ہے، مذاق ہے، بیوی سے محبت کا اظہار ہے، لیکن آپ اس لیے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیوی سے حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے کہ اچھا اختیار کرو، اچھے اخلاق کا پیدا کیا ہے، بال بچوں کی تعلیم و تربیت آپ کر رہے ہیں، ان کے لیے کما رہے ہیں، کھٹا رہے ہیں، وہ سب آپ کے لیے ماشاءاللہ صدقہ ہے۔ تو ساری بندگی آپ کریں اور اس میں اللہ کی رضا اور رضا جوئی، خوشنودی کی آپ کو تلاشی۔ تو خطبے کی حالت میں کیا بات کرتے ہیں آپ؟ تو تمام بندگی کے اندر آپ اللہ رب العالمین کو خالص کریں، بندگی اللہ کے لیے خالص کریں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر اللہ سے ملاقات چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو نیک عمل کرو، یعنی سنت کے مطابق کرو، شریعت کے مطابق کرو، اور رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو۔ تو پہلی شرط، بنیادی شرط جو کسی بھی عمل کے عمل صالح اور عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندگی اللہ کے لیے خالص ہو۔ اگر رکوع سجدہ تم نے غیر اللہ کے لیے کر لیا، اگر تم نے غیر اللہ سے مدد مانگ لی ایسے کاموں میں جس میں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اولاد کسی ایسے سے مانگا جو اولاد دینے پر قادر ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، مگر بڑے پیر سے، کسی بھی پیر سے، فقیر سے کہا کہ اولاد دے دیجیے، واللہ شرک ہے، کفر ہے۔ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر چڑھا دی، نظر و نیاز یہ عبادت ہے، آپ نے کسی بزرگ کے نام کی نظر مان لی ہے، ایسا کریں گے تو ہم فلاں یہ کام کر دیں گے، ایک دیگ کھانا فلاں کے نام پر بانٹ دیں گے، سب کفر و شرک ہے۔ چلیے نماز روزہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے رکوع سجدہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن من میں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، خوب اچھی طریقے سے اطمینان سے نماز پڑھے تاکہ لوگ ہم کو نمازی کہے، دیر تک تسبیح تحلیل کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہم کو بزرگ کہے۔ اگر یہ عبادت کے پیچھے یہ مقصد ہے، نام و نمود ریاکاری، تو عبادت برباد ہے، باطل ہے جی۔ اور اسی طریقے سے وہ عبادتیں بھی باطل ہے جو کر دو آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت، آپ کہتے نا ہم تو باپ دادا کے زمانے سے کسی خاص مسلک پر ہیں، ہمارے بڑے امام صاحب نے، مولانا صاحب نے یہ کہا، آپ کو حدیث دکھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بڑے جس مولانا صاحب کی بات آنکھ من کے مان رہے ہیں، وہ بڑے مولانا صاحب بھی یہی نصیحت کر کے گئے، ائمہ دین یہی نصیحت کر کے گئے کہ دیکھو کبھی بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے تمہارے سامنے جو میرے فتویٰ، میرے قول کے، میرے مسلک کے خلاف ہو، چھوڑ دینا ہم کو، نبی کی بات ماننا، خلفائے راشدین کی بات ماننا۔ تو بندگی اللہ کے لیے خالص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے مطابق ہو، تب تو عبادت عبادت ہوگی، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، رب تعالیٰ کے پاس سرخروئی کا ذریعہ ہوگی، ورنہ ریاکاری پر مبنی عبادت، شرک پر مبنی عبادت اور اسی طریقے سے بدعت کے ساتھ کی گئی عبادت آپ کی مردود ہو جائے گی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب ذکر و اذکار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھ جائے مغرب کے بعد 10 رکوع کو لے کر کے، کہ سبحان اللہ، تو سب کہو سبحان اللہ بیک آواز، بلند آواز سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے، سب الحمدللہ ایک ایک پر ایک زمین و آسمان کے وزن کے برابر کا کلمہ ہے، لیکن کرنے کا انداز کیا ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے، سب جماعت سے ایک ساتھ آواز دے رہے ہو، اجتماعی ذکر کر رہے ہو، بآواز بلند کر رہے ہو، انفرادی ذکر ہونا چاہیے، اپنے اپنے جی میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھتے رہو، وہ پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے تم دوہرا رہے ہو، وہ پڑھ رہا ہے پیچھے دوہرا رہے ہو، اور یہ سلسلہ مغرب سے لے کر عشاء تک رہے گا، بدعت ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، خلفائے راشدین کا نہیں ہے۔ تو جو بھی عبادت کرنی ہے طریقہ نبی کو معلوم کرنا ہے، اس کے مطابق عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عبادت وقتی چیز نہیں ہے جو ہماری زندگی میں مسلمون، جب موت آئے تو تم اللہ کے تابعدار رہو، موت کے وقت تک تابعداری ہے، زندگی میں اللہ کے تابعدار رہو گے تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، روح بھی ایمان پر نکلے گی۔ لیکن اگر دین سے محبت نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ خاتمہ تمہارا خراب ہو جائے، خاتمہ بالسوء ہو جائے، نعوذ باللہ، کفر و شرک پر تمہاری موت ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے محبت، سچی محبت، عبادتوں کی بجا آوری کرتے رہے آپ،
اور دل سے عبادت کرے، رضا الہی کے لیے کرے، کوئی موقع عبادت کا فراموش نہ کرے۔ گناہوں سے، خاص کر کے جو بڑے گناہ ہیں جن پر لعنت ہے، جن پر جہنم کی وعید آئی ہے، ان سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی کامیاب رہے اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ میں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کے لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ اس مقصد کی تکمیل ہم سے فرمائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مقصد تخلیق کو، جو اس نے ہمارے لیے مقصد تخلیق متعین کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے نبی کی سنت کے مطابق کریں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس واجب کو، اس فرض کو ادا کر دیا جو سب سے پہلا فرض آپ کے اوپر ہے اللہ کا، کہ اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، تو اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ بندو میں اپنے اوپر فرض کرتا ہوں، واجب کرتا ہوں کہ اگر تم میری بندگی کر کے آئے، خالص بندگی، اور میرے نبی کی سنت کی پیروی کر کے آئے، تو میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تم اللہ کا یہ حق ادا کر دو، اللہ نے تمہارا حق ادا کرنے کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کا حق تو واجب ہے جس کو اس نے ہم پر فرض کیا، لیکن ہمارا جو حق اللہ کے اوپر ہے، یہ اللہ نے خود اپنے اوپر بطور انعام کے اور فضل کے فرض کیا۔ ورنہ ہم بندے ہم اللہ بندگی کر رہے ہیں تو تجھ پر بھی واجب ہے اور فرض ہے کہ تو ہم کو بخش دے گا۔ ارے زندگی میں تو ایک نعمت کی شکر گزاری نہیں ہم لوگ کر سکتے۔ جو دو آنکھ اللہ نے ہمارے سر میں ڈالی ہے اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کی اس نعمت کی پوری زندگی اگر ہم شکر گزاری کریں تو نہیں کر سکتے، تو جنت کی قیمت کہاں سے ہوگی؟ لیکن یہ اللہ کا فضل اور احسان دیکھیے کہ جسم دیا ہوا اسی کا، آنکھ دی ہوئی اسی کی ہے، توانائی طاقت اسی نے دیا ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، عزت اسٹیٹس سب اسی کا ہے، اور اس کی بندگی کا اگر بجا لاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ ہماری عبادت سے اس کی بندگی، ہماری بندگی سے اس کے مقام اور مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری عقبہ بھی سنورتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ نعمت اسی کی ہے اور ہم اس کے راستے میں خرچ کرنے سے مخالفت کرتے ہیں۔ جی صحت ہے تو ابھی عبادت سے کتراتے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو فکر ہوگی، تو کمر ٹیڑھی ہے تو پاؤں لگ رہا ہے تو عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور جوانی ہماری ایسے ہی گزر رہی ہے طول فضول کاموں کے اندر، فضولیات کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اچھی بندگی پر اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، جب تک رکھے اپنی اطاعت اور بندگی پر، خالص بندگی پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی پہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالی ایمان پہ فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔